حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی ایک شخص تھا جس کا نام نمرود تھا، اور نمرود کو اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی۔ یہ نمرود وہ انسان ہے جس کو اللہ نے پوری دنیا کی حکومت عطا کی تھی، پوری دنیا پہ یہ حکومت کرتا تھا، حکمراں تھا، لیکن جب اللہ نے حکومت دی تو مغرور ہو گیا، غرور اور تکبر اس میں آ گیا۔ تو جانتے ہیں جب بھی انسان نعمت پانے کے بعد مغرور ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر اس سے وہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اچھا، نمرود کی عمر کتنی ہوئی؟ نمرود کی عمر 1000 سال سے کچھ تجاوز کر گئی۔ اللہ نے بڑی لمبی عمر اس بدبخت کو دی تھی۔ یہ ایک بات ہے، مومن کی لمبی عمر مومن کے لیے رحمت ہے، اور کافر کی لمبی عمر اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ تو نمرود جو تھا حکومت کرتے کرتے خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی اس نے کہلوایا، اس نے کہنا شروع کیا کہ میں رب ہوں تمہارا اور مجھے خدا مانو۔ اور ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بحث، تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ جس کے پاس حکومت ہو، دولت ہو، مال و منال ہو، تو لوگ اسی کی گانے لگتے ہیں، اسی کی بجانے لگتے ہیں۔ اب نمرود نے کہا میں خدا ہوں، جب کہا کہ میں خدا ہوں، لوگوں نے اس کو خدا کہنا شروع کیا۔ پھر اس نے 90 خدا بنائے، ایک دو پہ بس نہیں کیا، نمرود نے 90 خدا بنائے، 90 ستاروں کی شکل میں الگ خدا، سورج الگ خدا، چاند الگ خدا۔ اب اتنے سارے خداؤں کو ایک بندہ پوجے گا، عبادت کرے گا تو رہے گا کہاں؟ ایک خدا کی عبادت انسان صحیح سے نہیں کر پاتا، وہ اتنوں کو کہاں پوچھتے بیٹھے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود کا دور تھا، اور بہت اس کی جو ہے وہ شان، شوکت، دولت، شہرت سب کچھ تھی۔ اس نے ظلم کیا تو اللہ نے اس کے ظلم کا خاتمہ کرنے کا اعلان کیا، اس طرح سے کہ اس کو اللہ نے خواب دکھایا، اور اس نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور وہ ستارے کے آگے روشنیاں اور نورانیت جو مصنوعی تھی وہ سب مان پڑ جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لیکن اپنا خواب وہ نجومیوں سے پوچھتا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر ہی معلوم کر سکے، اس کو اتنی بھی اس کی حیثیت نہیں، اتنا بھی اس کے پاس علم نہیں تھا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر خود معلوم کر سکے۔ تو اس نے نجومیوں سے کہا کہ مجھے بتاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے۔ اور نجومیوں نے بتایا کہ تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور وہ جو ہے تیری سلطنت کا خاتمے کا ذریعہ بنے گا۔ یاد ہمیشہ رکھنا کہ جب بھی حکومتوں نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو اللہ نے پھر اس کے خاتمے کے لیے غیب سے اسباب پیدا کیے، کیونکہ اصل حکومت اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات میں رہیں، اللہ کو نہ بھولیں، کیونکہ جب بھی اللہ کے بندوں پہ ظلم ہوتا ہے تو پھر اللہ ایسی جگہ سے شخصیت کو کھڑا کرتا ہے جہاں پر انسان کا گمان بھی نہیں جاتا۔ اس نے کہا اچھا، اگر میری سلطنت کا کوئی خاتمہ کرنے والا پیدا ہوگا تو میں بچے پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ آج کل بھی لوگوں کا خیال یہ ہے بچے پیدا مت ہونے دو، اعلان ہو گیا کہ سب الگ رہیں مرد عورتوں سے، بھئی جس کی حکومت ہے اس کی تو چلتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان حضرت طارق جو تھے، ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے، یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت طارق ابن ناخور ان کا نام ہے۔ تو جو نبی کو مشرک کا باپ، نبی کو مشرک کی اولاد کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جو ہیں
کہیں کسی غلط روابط کی بنیاد پر آپ کا وجود ہے، کیونکہ آپ نبی کے والد پر ایسی بات کرتے ہیں، آزر کو زبردستی جوڑتے ہیں ابراہیم کے باپ ابراہیم۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارک ہے، تارک ابن ناخور ہے، اور جب ان کی ولادت کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا، حضرت ابراہیم کے امی ابا نے، کہ یہ نمرود کو پتا چلے گا وہ تو ہمارے بچے کو مار ڈالے گا۔ تو ان کی امی نے کہا کچھ نہ سوچیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پہ، نبی کی ماں ہے، دیکھیں اللہ پہ بھروسہ کتنا ہے۔ کہا ہم جنگل جائیں گے اور میں بچے کو وہیں جنم دوں گی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک غار کے اندر ہوئی۔ جب بچے کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شباہت یعنی حسن حضور علیہ السلام کے حسن سے کچھ ملتا جلتا۔ اللہ نے مکمل طور پر تو کسی کو ان جیسا نہیں بنایا، کچھ شباہت تھی، کچھ حسن میں ملاوٹ تھی۔ حضور کے حسن کی خیرات، بڑے حسین و جمیل تھے۔ ماں رونے لگی، دوپٹے سے آنسو پوچھنے لگی اور پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کو لٹا دیا اور کہا اللہ تو نگہبان ہے اور میں تو چلی۔ ماں نے کہا اللہ میرا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، تو نگہبان ہے تیرے سپرد۔ دونوں نکل آ گئے، کیونکہ اگر یہاں نمرود کے آدمی ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے۔ اور پھر کیا ہوا، یہ واپس لوٹے اور چند دنوں تک تو ماحول ہی نہیں رہا آنے جانے کا۔ چھپتے چھپاتے جب واپس آئے تو کیا دیکھا، اب تو یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں بچے کا کیا ہوا ہوگا۔ تو جنگل کے جو درندے تھے وہ آس پاس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ میں انگوٹھا ڈال کر کے چوس رہے تھے۔ جب انگوٹھا نکالا گیا تو ماں نے کیا دیکھا، اسی انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے۔ جس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلنا ہے، اس کے صدقے میں اس کے دادا کے انگوٹھے سے اللہ نے دودھ جاری فرما دیا۔ یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ اس شان سے تو 8-10 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رہے، اسی جنگل میں۔ دیکھو اللہ کا امتحان، پیدا ہوتے امتحان شروع ہو گیا، بلکہ پیدائش سے پہلے امتحان شروع ہو گیا۔ 8-10 سال تک جنگل میں رہے، جنگل سے نہیں نکلے۔ نکل بھی کہہ سکتے تھے کہ نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ پابندی کے دنوں کا بچہ ہے تو قتل کر دے گا نمرود۔ 8-10 سال وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں 13 سال تک وہیں رہے، بعض لوگ کہتے ہیں نوجوان ہونے تک وہیں رہے۔ جب جوان ہو گئے تو آپ نے اپنی امی سے کہا امی اب چھپ چھپ کے ملنا کیسا، مجھے گھر لے چلو۔ کہا بیٹے وہ تجھے قتل کر دیں گا، نہیں مجھے گھر لے چلو۔ جب آپ کو گھر لایا گیا تو قوم نے دیکھا اتنا خوبصورت جوان، ابتدائی جوانی تھی، اتنا خوبصورت،